دنوں سے پاکستان کے میڈیا اور سیاست میں اس بات پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ افغان طالبان پاکستان اور افغانستان کے درمیان لگائی جانے والی باڑ کو توڑیں، اور یہاں تک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ صاحب افغان طالبان اب وہی باتیں کر رہے ہیں جو سابق کمیونسٹ پشتونستان بنانے والے کیا کرتے تھے کہ ہم اٹک تک پاکستان کا علاقہ قبضہ کر لیں گے۔ چونکہ بہت زیادہ ڈس انفارمیشن ہے، جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، اور ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر انفارمیشن وارفیئر یا ابلاغی جنگ جو ہے وہ ایک مہلک ترین ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ پوری قوموں کو، پورے ملکوں کو آپس میں لڑا دیا جاتا ہے صرف جھوٹ پھیلا کے، ڈس انفارمیشن کے ذریعے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستانی قوم اور افغانستان کے مسلمان ایک بات کو بنیادی طور پر سمجھ لیں کہ اس وقت پوری دنیا میں بہت بڑے دشمن ہیں اسلام کے، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی عمارت اسلامی کے درمیان جنگ ہو جائے۔ بھارت بھی یہی چاہتا ہے، اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے، امریکہ بھی یہی چاہتا ہے، اور اس خطے میں ہماری صفوں میں موجود چاہے وہ کمیونسٹ ہوں یا لبرل سیکولر لادین ملحد طبقہ ہو، وہ سب یہ چاہتے، یا جہنم کے کتے خوارج ہوں، ٹی ٹی پی اور بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گرد، وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ، ایک غلط فہمی پھیلے دو برادر مسلمان ملکوں کے درمیان۔ جیسے کہ یہ بات کہی کہ اس بات کو پہلے بالکل مستحکم کر لیں کہ افغانستان کے طالبان یا اس سے پہلے جو افغان مجاہدین تھے، جن کے یہ جو سوویت یونین کے خلاف جہاد کر رہے تھے اور اب انہوں نے امریکہ کے خلاف اور نیٹو کے خلاف جہاد کیا ہے، یہ تمام مسلمان وہ ہیں جو کبھی بھی پاکستان سے دشمنی نہیں کر سکتے۔ یہ کبھی بھی ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان پر حملہ کریں گے یا پاکستان پر قبضہ کریں گے، یا یہ کہ پاکستان کے علاقوں کو یہ تباہ کر دیں گے، یا پاکستان کو افغانستان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ ایسا کوئی پلان ان کا کبھی بھی نہیں تھا، نہ ہے۔ یہ مسلمان لوگ ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا 1947 میں، اس وقت سے افغانستان میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو پختونستان بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کمیونسٹ تھے جن کو سرخا کہا جاتا تھا۔ یہ وہ کمیونسٹ تھے کہ جنہوں نے سوویت یونین کو افغانستان میں داخل کیا تھا، جن کے خلاف افغان مجاہدین نے اس وقت جنگ کی تھی، جہاد کیا تھا اور ان کو نکالا، اور اس کے بعد امریکن داخل ہوئے اور ان کے خلاف دوسرا جہاد شروع ہوا۔ ان کے بچوں نے، ان افغان مجاہدین کی اولادوں نے دوسرا جہاد 20 سال تک کیا۔ یہ سب اسلامسٹ ایلیمنٹس ہیں۔ یہ سارے وہ ہیں کہ جو کبھی بھی کسی مسلمان ملک پر اور خاص طور پر پاکستان پر تو کبھی حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا اس بات کو بالکل ذہن سے نکال دیں۔ دوسری یہ بات سمجھیے گا کہ جہاں تک ایک باڑ لگانے کا تعلق ہے، ایک فینس لگانے کا تعلق ہے دو ملکوں کے درمیان یا ایک ملک کے درمیان میں اس کی کسی دشمن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو کوئی بھی باڑ دنیا میں، کوئی بھی فینس دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ لگا دیں تو بس وہ اپنا کام کرتی رہے گی۔ آپ کو اس فینس کی، اس باڑ کی حفاظت کرنے کے لیے بھی ہزاروں سپاہی لگانے پڑتے ہیں۔ آپ کو چیک پوسٹ بنانی پڑتی ہیں، آپ کو مائن فیلڈز بچھانے پڑتے ہیں، آپ کو بجلی کی سرچ لائٹس لگانی پڑتی ہیں، آپ کو مسلسل پیٹرولنگ کرنی پڑتی ہے، آپ کو ریڈارز اور اس کے اوپر نائٹ ویژن ڈیوائسز لگانی پڑتی ہیں، جب جا کر آپ اس فینس کو سیکیور کرتے ہیں۔ اور یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، ہزاروں سال سے ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے۔ چین میں کئی ہزار سال پہلے انہوں نے دیوار چین بنائی، 1500 کلومیٹر لمبی دیوار بناتے ہوئے 10 لاکھ لوگ مرے، نہ جانے کتنی جنریشنز لگ گئی اس کو بنانے میں، لیکن وہ صرف دیوار چین کافی نہیں تھی اس چینی سلطنت کو بچانے کے لیے۔ اس دیوار چین کے ہر 10 قدم کے فاصلے پر ایک سپاہی مسلح کھڑا ہوتا تھا۔ اگر وہ سپاہی بیچ میں سے آپ ہٹا لیں تو وہ دیوار ریت کی دیوار بن جائے گی، دشمن بآسانی اسے کراس کر لے گا۔ اسی طرح انڈیا نے جو لائن آف کنٹرول پہ فینسنگ لگائی ہے، وہ صرف فینس نہیں لگائی، انڈیا نے فینسنگ لگائی ہے، ہزاروں بنکر بنائے ہیں اس کے گرد، مائن فیلڈز لگائی ہیں، ریڈارز لگائے ہیں، سرچ لائٹس ہیں، کتے ہیں، پیٹرولنگ ہوتی ہے، اور پھر فینس کی بھی، باڑ کی بھی 3 لیئرز ہیں، ایک ہے اس کے پیچھے ہے، پھر اس کے پیچھے۔ اس طرح جا کے انہوں نے باڑ کی حفاظت کی ہے کہ پاکستان سے مجاہدین مقبوضہ کشمیر جا کر تحریک آزادی میں شامل نہ ہو سکیں۔ تو ایک بات ذہن میں یہ رکھیے گا، اور دوسری بات یہ
کہ دنیا کی کوئی بھی دیوار یا باڑ ایسی نہیں ہوتی جو پرماننٹ ہو، جو ہمیشہ کے لیے لگائی جائے۔ جس مقصد کے لیے وہ لگائی جاتی ہے، جب وہ مقصد پورا ہو جائے اس کے بعد وہ دیوار یا صرف ایک نمائشی چیز رہ جاتی ہے، جیسے دیوار چین ہے آج، صرف نمائشی ایک چیز ہے، اس کا اب کوئی استعمال نہیں ہے، یا پھر گرا دی جاتی ہے، جیسے دیوار برلن گرا دی گئی تھی۔ تو یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ پاکستان نے افغانستان کے درمیان یہ باڑ اس وقت لگائی تھی جب پچھلے 20 سال سے وہاں امریکنز تھے، جب وہاں پر امریکنز کی سرپرستی میں ایک ناپاک اور پلیت کابل کی حکومت تھی، جو پاکستان توڑنا چاہتے تھے، جو پاکستان میں دہشت گردی بھیج رہے تھے۔ وہاں بھارت موجود تھا، درجنوں بھارت کے کونسلیٹس تھے جو پاکستان میں ایک بھاری دہشت گردی بھیج رہے تھے اندر۔ وہاں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد تھے، وہاں بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گرد تھے، اور ظاہر ہے کہ 1 لاکھ سے زائد شہداء جب ہم نے دیے اور ہماری خوفناک جنگیں پاکستان کے شہروں میں ہوئی، تو ایک طریقہ سمجھا گیا کہ اس کو روکنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم افغانستان کے درمیان میں ایک باڑ لگا دیں۔ مگر جب سے امریکنز افغانستان سے نکل کر گئے، وہاں سے انڈینز کا صفایا ہو گیا، امریکنز چلے گئے، نیٹو چلا گیا، کابل حکومت چلی گئی، وہ تمام بڑے بڑے تھریٹس جو ہمیں افغانستان سے تھے وہ خود بخود ریموو ہو گئے۔ ایک جانب پاکستان نے جب باڑ لگائی تو اس وقت بھی ہمیں پرابلمز تھیں، کیونکہ اس 1200-1300 کلومیٹر کی باڑ میں ممکن نہیں تھا کہ ہم ہر 100 قدم یا 50 قدم کے بعد ایک پوسٹ بناتے، اپنے سپاہی لگاتے، ہم مائن فیلڈز لگاتے، ہم سرچ لائٹس لگاتے، ہم پیٹرولنگ کرتے، پاسبل ہی نہیں تھا۔ یہ ایکچولی جب باڑ لگائی جا رہی تھی تو اس وقت بھی خیال تھا بہت لوگوں کا کہ ہم صرف اپنے ریسورسز ضائع کر رہے ہیں، چونکہ یہ باڑ اس کو ہم ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے، اس کے لیے جو وسائل چاہیے وہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ پوری پاک فوج 6 لاکھ لگانی پڑے گی مغربی سرحد کے اوپر اس باڑ کی حفاظت کے لیے، تب ایفیکٹو ہوگا یہ۔ ظاہر ہے کہ وہ ہم کر نہیں سکتے تھے، جو ہم نے اپنی ساری فوج انڈیا کے خلاف لگائی۔ تو باڑ لگا تو دی گئی تھی، اس سے بہرحال بہت کسی حد تک فائدہ ہوا ہمیں، ٹی ٹی پی کے کچھ ایلیمنٹس کے جو اتنی زیادہ فری ایکسس تھی رکی، مگر آپ کو ایک ہیومن کاسٹ بھی دینی پڑتی ہے۔ یہ پورے علاقے یعنی افغانستان پاکستان کا یہ پورا خطہ جو ہے کئی ہزار سال سے یہ مارشل ایریا ہے، یہاں جنگی لوگ رہتے ہیں، یہاں پہ ملیٹنٹ لوگ رہتے ہیں، یا وہ لوگ رہتے ہیں کہ جو اسلحے کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اور ہزاروں سال سے اس پورے خطے میں آرمیز مارچ کرتی رہی ہیں دونوں اطراف میں، چاہے الیگزینڈر کی آرمی ہو جو وہاں سے آئی ہو، شہاب الدین غوری ہو، غزنوی ہو، عبدالی ہو، بڑی بڑی فوجیں ہیں جو اس طرف ہندوستان اور اس پورے خطے کی طرف حملے کرتے آئی ہیں، یا برٹش امپائر ہو جو یہاں سے گئی ہے افغانستان کے اندر۔ ہزاروں سال سے یہاں پہ ٹرائبز موو کرتے رہے ہیں، آرمیز آتی رہی ہیں، کبھی بھی کسی امپائر نے، کی سلطنت نے، بڑی بڑی سلطنتیں بنی، کسی نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیچ میں باڑ نہیں لگائی تھی۔ بعض علاقے ہوتے ہیں جہاں کے لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ آپ باڑ لگا کے ان کو نہیں روک سکتے، اور یہ افغانستان پاکستان کا خاص طور پہ جو ملیٹنٹ پشتون بیلٹ ہے، مارشل ریسز ہیں، ان کو باڑ سے تو آپ روک ہی نہیں سکتے کبھی بھی۔ ہمیشہ سلطنتوں نے، برٹش امپائر نے جب ڈیورنڈ لائن کا ایگریمنٹ سائن کیا 1893 میں، تو انہوں نے اس وقت باڑ نہیں لگائی ڈیورنڈ لائن کے اوپر کہ جی افغانستان اس طرف ہے، برٹش امپائر اس طرف ہے۔ انہوں نے اس ڈیورنڈ لائن کا دفاع کیا ڈپلومیسی اور ملٹری پاور کے ساتھ۔ پیچھے پوری برٹش امپائر کی طاقت تھی کہ اگر افغانستان نے اس کو وائلیٹ کیا یا کسی قبیلے نے وائلیٹ کیا تو پھر برٹش امپائر اپنی پوری طاقت کے ساتھ آتی، اور ساتھ انہوں نے ڈپلومیسی کی، انہوں نے افغانستان کے ساتھ انگیج کر کے، بات چیت کر کے سارے معاملے کو رکھا کہ آپ نے دیکھا کہ پورا برٹش امپائر کا پیریڈ 1893، اس سے پہلے جو 19 سینچری تھی اس میں برٹن نے 3 فوجیں بھیجی افغانستان کے اندر، فرسٹ افغان کیمپین، سیکنڈ، تھرڈ، مار بھی پڑی ان کو، نقصان بھی اٹھایا، لیکن انہوں نے افغانستان کو بھی اتنا بھاری نقصان پہنچایا کہ خود افغانستان کے امیر، میرا خیال امیر عبد الرحمن تھا اس وقت شاید 1893 میں، اس نے برٹش امپائر سے کہا کہ اچھا بہت لڑائی کر لی ہم نے، اب آئیں ہم اپنی سرحدیں ڈیفائن کر لیتے ہیں۔ اور وہ صرف پاکستان اور انڈیا، یعنی افغانستان اور ہندوستان کے درمیان کی سرحد ڈیورنڈ لائن نہیں ڈیفائن ہوئی تھی اس وقت، ایران کے ساتھ سرحد، سینٹرل ایشیا کے ساتھ سرحد، یہ جو آمو دریا کی سرحد ہے تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان والی، یہ ساری زار آف رشیا کے نمائندے آئے تھے، ایران کے شاہ جو صفوی تھا اس کے نمائندے گئے تھے، برٹش امپائر، یہ بہت بڑی میٹنگ تھی۔ یہ صرف یہ نہیں تھا کہ صرف برٹش امپائر یا امیر نے بیٹھ کے کابل میں فیصلہ کر لیا تھا، لنڈن میں فیصلہ ہوا تھی، وہ سب لنڈن میں گئے، وہاں بیٹھ کے ایک میٹ اور ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہ افغانستان کی ماڈرن باؤنڈری کیسی بنائی جائے گی، اور اس میں وخان کی پٹی جو ہندوستان کا حصہ تھا، اس کو افغانستان کو دیا انگریزوں نے جان بوجھ کر، تاکہ زار کے ساتھ، رشیا کے ساتھ ایک بیچ میں بیریئر بن سکے۔ جو آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی ایک چونچ نکلی ہوئی ہے ہمارے چترال کے نارتھ میں،
وہ صرف اس لیے بفر زون کے طور پر بنائی گئی تھی. افغانستان کو بفر سٹیٹ رکھا گیا تھا کہ رشین امپائر اور برٹش امپائر کے درمیان ایک گیپ آ جائے, آپس میں ان کی جنگ نہ ہو. سو یہ سارے نقشے جو بنائے گئے تھے یہ اس وقت بنائے گئے تھے. اور جب پاکستان بنا تو اسی وقت سے یہ جو سوویٹ انفلوئنس افغانستان میں اتنا بڑھ چکا تھا کہ انہوں نے پشتونستان کا نعرہ لگا دیا. آپ کو دیکھا 1947 افغانستان واز دا فرسٹ کنٹری جس نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کی مخالفت کی. سب سے زیادہ پرابلمز ہمیں افغانستان سے ہوئی, انڈیا سے اتنی پرابلم نہیں ہوئی جتنی ہمیں افغانستان سے ہو رہی تھی. مسلمان مجاہدین کی تربیت شروع کی تھی. ایکچولی مجاہدین کی تیاری ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئی تھی 1975 میں. گلبدین حکمتیار اور احمد شاہ مسعود 1975 میں ان کی تربیت چراٹ میں شروع ہوئی تھی تاکہ یہ جا کے کمیونسٹوں کے خلاف بغاوت برپا کریں افغانستان میں. 79 میں تو روس ہی آ گیا خود ہی سے. جب روس آ گیا تو جہاد شروع ہو گیا, پھر تو پورا پاکستان انوالو ہو گیا روسیوں کو روکنے کے لیے, سوویٹس کو روکنے کے لیے. سو پورے اس خطے کے ڈائنامکس کو جب تک آپ بیک گراؤنڈ کو پچھلے 150-200 سال کے ڈائنامکس کو نہیں سمجھیں گے, آپ آج کی اس باڑھ والے ایشو کو صرف باڑھ کے طور پر نہیں دیکھ سکتے. 1996 سے لے کر 2001 وہ واحد پیریڈ تھا جب افغان طالبان کی حکومت تھی افغانستان میں, یعنی اس حکومت سے پہلے والی. اور یہ وہ واحد پیریڈ تھا 5 سال کا کہ جب پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی, کوئی ٹی ٹی پی نہیں تھا, کوئی بی ایل اے نہیں تھا, کوئی انڈیا نہیں تھا. اور اس بات کے باوجود کہ افغانستان ایک پسماندہ ملک تھا, اس بات کے باوجود کہ اس بیچارے افغانستان کو دنیا میں کسی نے ریکگنائز ہی نہیں کیا تھا سوائے پاکستان کے, اور شاید سعودی عرب نے بھی کیا تھا. ان کا ایک سفیر ہمارے پاس تھا ملا ضعیف, جس کو بعد میں استغفر اللہ ہم نے اٹھا کے امریکیوں کو دے دیا. اس 6 سال کے علاوہ جب سے پاکستان بنا ہے ہمیں افغانستان کی جانب سے امن نصیب نہیں ہوا. بہت پرانی تاریخ ہے کہ وہ مسلسل پاکستان کے ساتھ پرابلم کرتے رہے. تو پچھلے 73 سال کی تاریخ اگر آپ اٹھائیے تو صرف 5 سال تھے افغان طالبان کے جس میں پاکستان میں سکون تھا. لہٰذا یہ جو سارے لبرل بغیرت پلیت ناپاک حرام خور کے بچے, کمیونسٹ, سوشلسٹ, مارکسسٹ, لیننسٹ, جو آج جن کو ماتم پڑا ہوا ہے کہ جی افغانستان کے طالبان نے 4 پائپیں اکھاڑ دی اور 2 وہاں سے بارب وائر نکال دی, وہ ان کو اصل تکلیف اس بات کی ہے کہ افغانستان میں ایک مسلمانوں کی حکومت آ گئی ہے, اور افغانستان میں ایک واحد حکومت آ گئی ہے جس پر نہ IMF کا کوئی قرضہ ہے, نہ یہ انٹرنیشنل لا کو, نہ یہ دشمنوں کی صہیونیوں کا نیو ورلڈ آرڈر اس کو فالو کر رہی ہے. یہ پاکستان کی دوست ہے, اس نے انڈیا کو یہاں سے نکال دیا ہے, اس نے ناپاک اور پلیت کرپٹ عبدالغنی وہ اشرف غنی اور کارزائی حکومت کو نکال دیا ہے, اس نے TTP کے تمام بیس ایریاز ختم کر دیے ہیں, BLA کے بیس ایریاز ختم کر دیے ہیں. اصل تکلیف ان کو اس بات کی ہے. افغانستان کے اندر آپ کہنے کو تو ہے کہ افغان طالبان آ گئے, ان کو آئے ہوئے کتنا ہوا ہے, 2-3 مہینے ہوئے. تھیوریٹیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کابل میں ان کی حکومت ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان پر ان کا کنٹرول ابھی نہیں ہوا. انہوں نے جنرلی شہروں میں اور بڑی سڑکوں پہ لا اینڈ آرڈر قائم کر دیا ہے, لیکن جو ریموٹ ایریاز ہیں, پہاڑی علاقے ہیں, خاص طور پہ کنر کے اور باقی وہ علاقے جہاں تک رسائی مشکل ہے, وہاں پر ابھی بھی دہشت گردوں کے مراکز قائم ہیں. TTP بھی ہے, ISIS خراسان بھی ہے. سب سے زیادہ نقصان افغان طالبان کو خود ان کے اپنے ملک کے اندر سے جو ISIS دہشت گرد CIA چھوڑ کے گئی تھی اس کی وجہ سے ہوا ہے. خود افغان طالبان نقصان اٹھا رہے ہیں ISIS اور خوارج اور داعش کی وجہ سے. تو کیا افغان طالبان نے جان بوجھ کے داعش کو چھوڑا ہے؟ نہیں, ظاہر ہے پاسبل نہیں ہے ان کے لیے کہ پورے افغانستان کو وہ کنٹرول کر سکے. ابھی ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ان کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, ان کے اربوں ڈالر امریکہ نے روکے ہوئے ہیں. پوری دنیا کے مسلمان ملک ان کو پیسے دے نہیں رہے, دے رہے ہیں تو شرائط لگا رہے ہیں. شرط یہ ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو, یہ پہلی شرط ہے. ماڈریٹ ہو جاؤ, اشرف غنی کو اپنے ساتھ شامل کر لو, کارزائی کی حکومت کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لو. یعنی یہ شرائط لگانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کا جو اسلامک پوسچر ہے, جو اسلامی شکل ہے ان کی, اس کو ڈائلیوٹ کر دیں, اس کو نیوٹرلائز کر دیں. پاکستان میں ایک منظم فوج ہے, ہمارے پاس ISI ہے, انٹیلیجنس 10-12 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ہمارے پاس FC ہے, ہمارے پاس پولیس ہے, ہمارے پاس پیراملٹریز ہیں, ہمارے پاس لیویز ہے. کیا اس کے باوجود پاکستان کے چپے چپے پر ہم نے امن قائم کر دیا؟ نہیں. تو جب پاکستان جیسی ریاست اپنے ملک کے اندر دہشت گردوں کو قابو نہیں کر سکتی, تو آپ افغان طالبان سے کیوں توقع کرتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے اندر پورے افغانستان کو پاک صاف کر کے وہ بیت اللہ بنا دیں گے؟ ظاہر ہے کہ پاسبل نہیں ہے. اور جہاں تک فینس کا تعلق ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے ہم نے کہا کہ ہمیں فینس کی ضرورت اس وقت تھی کہ جب وہاں پہ سارے ہمارے دشمن ایلیمنٹس موجود تھے افغانستان میں. اب 90% دشمن ایلیمنٹس ختم ہو گئے, 10-15% تھوڑے سے رہ گئے. مگر اس فینس کے نتیجے میں اس پورے خطے کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نقصان بھی ہو رہا تھا.
قبیلے تقسیم ہو گئے تھے. ظاہر ہے کہ لوگ ہزاروں لاکھوں لوگ مسلسل اس پورے خطے میں آپ پچھلے 30 40 50 سال سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان لوگ فری موومنٹ کرتے ہیں, لائٹ فوٹڈ ہے, ہمیشہ ہجرت ہوتی رہتی ہے, قبیلے ادھر بھی رہتے ہیں ادھر بھی رہتے ہیں. اور افغانستان میں اس وقت اس قدر غربت ہے, وہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے, وہاں کوئی کاروبار نہیں ہے, وہاں کوئی بزنس نہیں ہے, وہاں کے ہزاروں لاکھوں لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں. وہ کیا کریں گے غریب لوگ؟ جس چیز کو آپ سمگلنگ کہتے ہیں وہ اس کو اسمگلنگ نہیں سمجھتے, وہ اس کو تجارت سمجھتے ہیں. وہ اپنا ڈرائی فروٹ ہے, اپنا اخروٹ ہے, اپنی جو چیز وہاں اگاتے ہیں, اپنا انار ہے, اپنی جو چیز وہاں پہ اگاتے ہیں اس کو پاکستان, جو وہاں منرلز نکالتے ہیں, جو وہاں پہ مائنز کے ذریعے سنگ مرمر نکالتے ہیں, اس کو پاکستان لانے کی بات کرتے ہیں. کچھ ایلیمنٹس اس میں ایسے ہیں کہ جو ڈرگ ڈیلرز ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں, کیونکہ ظاہر ہے جب کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ تو لوگ وہاں پہ ڈرگز اگا دیتے ہیں. کچھ فیول سمگلنگ کرتے ہیں, ایران کے رستے آتے ہیں, تیل پیٹرول فیول ڈیزل سمگل کرتے ہیں, جس کو ہم سمگلنگ کہتے ہیں. ان کے نزدیک وہ تجارت ہے, وہ اس کو برا سمجھتے ہی نہیں. جب آپ فینس لگا دیتے ہیں تو پھر آپ ایک بہت بڑے طبقے کو اس کی انکم سے محروم کرتے ہیں. آپ اسے کھانا بھی نہیں دے رہے, آپ ان کو ریکگنائز بھی نہیں کر رہے, آپ ان کو بزنس بھی نہیں دے رہے, اور آپ نے فینس لگا کے بند بھی کر دیا, اور ان کے پاس اسلحہ بھی ہے. وہ مرے گا نہیں, وہ مرے گا بھوکا پیاسا یا کیا کرے گا؟ اس نے ظاہر آگے بڑھ کر فینس توڑنی, کہنا ہے ہمیں آنے دو. جب حکومت نے بلوچستان کے اندر وسائل ہی نہیں لگائے, انڈسٹری نہیں لگائی, لوگوں کو اپرچونٹی نہیں دی جابس کی, تو اپنے لوگوں پر بمباری کرنا یا سختی کرنا یا فینس لگا کے ان کا کاروبار خراب کر دینا, جب آپ ان کو آلٹرنیٹ بھی نہیں دے رہے ہیں, یہ کوئی سولوشن تو نہیں ہے. اور پھر جیسے کہا کہ جب جیو پولیٹیکل سچویشن تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر اس دیوار یا فینس کی ضرورت بھی ختم ہو جاتی ہے. ایکچولی اس وقت ہمیں اس فینس کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو چاہیے کہ اس فینس کو خود ہی اتار کے اس کا لوہا سریا لے کر واپس آ جائے, ورنہ افغانی اس کو لوہے سریے کو اٹھا کے صرف پاکستان کی اسٹیل ملوں کو بیچیں گے, کیونکہ افغانستان میں تو کوئی اسٹیل مل نہیں ہے. اور یہ جب لوگ بیچ میں بات کرتے ہیں کہ جی ہم ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتے, یہ فیکٹ آف دا میٹر از کہ پاکستان کو بھی کہنا چاہیے کہ ہم ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتے. ہم افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک کنفیڈریشن بنا لیں گے. ہمارے 6 کروڑ 7 کروڑ پشتون ہیں پاکستان میں, افغانستان میں 80 لاکھ 90 لاکھ پشتون ہیں. پاکستان آرمی نہ امریکن آرمی ہے, نہ برٹش آرمی ہے, نہ نیٹو کی آرمی ہے, نہ ہم سوویٹ آرمی. اللہ کے فضل سے کوئی مسلمان ملک پاکستان آرمی سے نہیں لڑ سکتا, اور خاص طور پہ افغانستان کے لوگ تو بالکل بھی نہیں لڑ سکتے, کیونکہ وہی پشتون یہاں بھی ہیں. اگر وہ لڑ سکتے ہیں تو ہم ان سے بہتر لڑ سکتے ہیں, اور اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ہم ان کے بڑے بھائی ہیں, وہ چھوٹے بھائی ہیں. چھوٹا بھائی بدتمیزی بھی کرے تو 4 تھپڑ چپڑ لگا کے پرے کر دے, دشمنی نہیں کی جاتی اس سے. افغان طالبان یا افغانستان کے مسلمان ہماری ذمہ داری ہیں. اگر آپ کو یہ برے لگتے ہیں, افغان طالبان برے لگتے ہیں, تو وہ وقت یاد کریں جب وہاں پہ کابل کی حکومت تھی, اشرف غنی تھا, حامد کارزائی تھا, اجیت کمار ڈوول تھا, ٹی ٹی پی تھا, BLA تھی, امریکنز تھے, CIA تھی.